بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم سامعین اور ناظرین، کردار معاویہ پر، حقیقت معاویہ پر، کرتوت معاویہ پر، خباثت معاویہ پر، منافقت معاویہ پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے. سلسلہ اہل سنت کی کتابوں سے بڑھتا جا رہا ہے. پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اہل سنت کی کتابوں سے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کیوں کی تھی، صلح کی وجوہات کیا تھی، وہ کیا سچویشن بنی تھی جس کی وجہ سے مولا امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو بادشاہت حکومت سونپ دی، اور صلح کی شرطیں کیا تھی، اور پھر کیا ان شرطوں پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. آج 28 صفر ہے، اور 28 صفر مکتب اہل بیت علیہم السلام کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا ابو محمد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. آج سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کے تعلق سے کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اہل سنت کی کتابوں سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ مکتب تشیع کی، مکتب اہل بیت کی کتابوں سے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت ابو محمد مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے اہل سنت کی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ پچھلے سال 28 صفر کو مجلس شہادت رسول خدا و امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بیان خانقاہ پنجتن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا تھا، تو آپ وہ بھی جا کے ضرور دیکھیے گا. اس میں وضاحتی بیان ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کے شہید کیا. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کے شہید کیا گیا. شہادت رسول خدا پر اہل سنت کی 13 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے روایت ملاحظہ فرمائیں. اگر آپ روایت کے لفظوں پر غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات کا احساس ضرور ہو جائے گا کہ اس دور میں بھی رسول اللہ کی شہادت کو اتنا زیادہ چھپایا گیا تھا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو قسمیں کھا کھا کر بتانا پڑا تھا کہ رسول اللہ شہید کیے گئے. صرف اسی پر آپ کو انشاءاللہ اہل سنت کی 13 کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے روایت ملاحظہ فرمائیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ کوئی چھوٹا صحابی نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں 9 بار قسم کھاؤں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لیے زیادہ پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں ایک بار قسم کھاؤں اور یہ کہوں کہ رسول اللہ کو قتل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کیوں کہا کہ میں 9 بار قسم کھا کے کہوں گا، اور میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں 9 بار قسم کھا کے کہوں کہ رسول اللہ کو شہید کیا گیا، شہید کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اب کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، جلد 5 صفحہ نمبر 269، حدیث نمبر 9571۔ دوسری کتاب ہے طبقات الکبریٰ، جلد 2 ہے صفحہ نمبر 201۔ تیسری کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد 6 ہے صفحہ نمبر 418، حدیث نمبر 3873۔ چوتھی کتاب مسند ابی یعلا، جلد 9 ہے صفحہ نمبر 132، حدیث نمبر 5207۔ پانچویں کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، جلد 10، حدیث نمبر 10119۔ چھٹی کتاب المستدرک علی الصحیحین۔ یہ تمام جو کتابیں اب تک پیش کی ہیں سب کے سب حدیث کی کتابیں۔ چھٹی کتاب المستدرک علی الصحیحین، جلد 3 صفحہ نمبر 60، حدیث نمبر 4394۔ ساتویں کتاب دلائل النبوہ، جلد 7 صفحہ نمبر 172۔ آٹھویں کتاب البدایہ والنہایہ، جلد 5 ہے صفحہ نمبر 227۔ نویں کتاب سیرت النبویہ، جلد 4 صفحہ نمبر 449۔ 10ویں کتاب مجمع الزوائد، جلد 9 صفحہ نمبر 34۔ 11ویں کتاب امتاع الاسماع، جلد 14 صفحہ نمبر 437۔ 12ویں کتاب الحاوی للفتاوی، جلد 2 ہے صفحہ نمبر 141۔ اور 13ویں کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، جلد 12 ہے اور صفحہ نمبر 303۔ یہ 13 کتابیں اہل سنت کی اور معتبر ترین کتابیں، اور جن میں اکثر کتابیں حدیثوں کی اور حدیث میں سند کے لحاظ سے بھی کوئی طرح کا اشکال نہیں۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ جسے آپ نے ممکن ہے کہ سنی ہی نہ ہو، لیکن وہ کتاب سے غائب نہیں ہو سکتا۔ یہ تصدیق کے لیے، مومنین کی تسلی کے لیے، اور ان کے لیے جو تحقیق کر رہے ہیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو حق جاننا چاہتے ہیں، کتابیں ان کی تسلی کے لیے۔ اب حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے تعلق سے۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے لکھوایا تھا، اس سے یہ اقرار لیا تھا معاویہ سے کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین منتخب نہیں کرے گا، کسی کو بھی جانشین نہیں بنائے گا۔ مولا جانتے تھے کہ یہ اپنے شرابی، خناس، بندر نچانے والا، کتوں کے ساتھ کھیلنے والا یزید، یہ اسی کو خلیفہ بنائے گا، اپنا جانشین مقرر کر دے گا۔ اور معاویہ جانتا تھا کہ جب تک امام حسن حیات رہیں گے تب تک اس کی دال گلنی نہیں۔ معاویہ نے خود نے امام حسن علیہ السلام کو ان کی زوجہ کے ذریعے سے، جس کا نام جودہ بنت اسعش بن قیس کندی تھا، اس کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا کے آپ کو شہید کروا دیا۔ اور یہ 1-2 نہیں، اہل سنت کی 12 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کتابیں ملاحظہ فرمائیں، اور پھر ان میں سے چند ایک کتاب سے میں وہ روایت پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے تاریخ مسعودی، مروج الذہب، جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 363۔ دوسری کتاب تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، جلد 4 حصہ 8 صفحہ نمبر 881۔ تیسری کتاب تاریخ ابو الفدا، صفحہ نمبر 164۔ چوتھی کتاب تاریخ عاصم کوفی۔ اب اس کا قدیم نسخہ بھی مجھے مل گیا تو میں اس کا بھی اسکرین شاٹ انشاءاللہ ویڈیو میں لگا دوں گا۔ جو قدیمی نسخہ ہے
پرانا نسخہ تاریخ اعظم کوفی کا، اس کا صفحہ نمبر ہے 335، اور جو نیا نسخہ جو آپ کو گوگل پر بھی مل جائے گا تاریخ اعظم کوفی کا، اس کا صفحہ نمبر ہے 428، اور باب ہے شہادت امام حسن علیہ السلام۔ اگلی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جلد اس کی اول ہے، صفحہ نمبر 309۔ اگر آپ کے پاس کوئی الگ ایڈیشن ہے تو اسے حرف ہاء میں ڈھونڈیے گا۔ چھٹی کتاب ہے کوكب دری فی فضائل علی، اب یہ مناقب مرتضوی کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 569 اور 570۔ ساتویں کتاب ہے علامہ عبد الرحمن جامی کی شواہد النبوہ، صفحہ نمبر 303۔ آٹھویں کتاب ہے تذکرۃ الخواص، تالیف علامہ سبط ابن جوزی۔ نویں کتاب تاریخ احمدی، جو ایڈیشن میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 203، اور جو آپ کو گوگل پر یہ ایڈیشن ملے گا لکھنؤ کا چھپا ہوا، اس کا صفحہ نمبر ہے 226 اور 227۔ 10ویں کتاب ہے سیر الاولیاء، صفحہ نمبر 50۔ 11ویں کتاب ہے میرۃ الاسرار، صفحہ نمبر 199، اور 12ویں کتاب ہے امام حسن اور خلافت راشدہ، صفحہ نمبر 190۔ 12 کتابیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو معاویہ نے شہید کروایا، یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہے۔ میں چند ایک کتابوں سے آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کتاب ملاحظہ فرمائے تاریخ مسعودی، جلد 1 حصہ 2، صفحہ نمبر 363۔ بیان کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی جودہ بنت اثعش بن قیس کندی نے زہر دلوایا تھا، اور اسے معاویہ نے اس کام پر اکسایا تھا۔ اور اب تاریخ اعظم کوفی سے صفحہ 335 قدیمی نسخہ اور صفحہ 428 نیا نسخہ۔ اب دیکھیں وہی چیز کہ جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے شہید کروایا۔ لکھتے ہیں کہ صلح کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ وفات کے وقت خلافت کے معاملے کو مشورے پر چھوڑ دیں، یعنی اپنے بعد کسی کو خلیفہ جانشین منتخب نہ کریں۔ اس لیے معاویہ نے ہمتاً کوشش کی، ہر چند کوشش کی، اس مسند نشین امامت کو دنیا سے رخصت کر دیں۔ امام حسن کو راستے سے ہٹانے کی وہ کوششیں کرتا تھا۔ پھر مروان بن حکم کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر بدر کیا تھا، جسے رسول اللہ نے نکالا تھا، اسے مدینہ بھیج کر ایک رومال زہر آلود دیا اور کہا کہ جس طرح ہو سکے جودہ بنت اثعش بن قیس کو حسن کی بیوی ہے فریب دے کر راضی کریں، اور میری جانب سے اس سے وعدہ کر لیں کہ جس وقت تو یہ کام کر چکے گی اور حضرت امام حسن کی شہادت ہو جائے گی تو میں اسے 50,000 دینار دوں گا اور اپنے بیٹے یزید سے اس کا نکاح کر دوں گا۔ اب امام حسن علیہ السلام نے خود نے فرمایا کہ معاویہ نے خود نے مجھے زہر دیا۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 241 اور 242۔ شیبی کہتا ہے کہ اس بات کی تصدیق اس سے ہوتی ہے، کون سی بات؟ کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا کے شہید کروایا، کہ امام حسن اپنی شہادت کے وقت فرماتے تھے اور آپ کو وہ معلوم ہو چکا تھا جو معاویہ نے کہا تھا، اور پھر مولا فرماتے کہ معاویہ کا بھیجا ہوا زہر اپنا کام کر چکا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، اور خدا کی قسم جو اس نے جودہ سے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہیں کرے گا، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہی بات تاریخ احمدی میں لکھی ہے کہ معاویہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ امام حسن کے ہوتے ہوئے کبھی بھی یزید خلیفہ نہیں بن سکتا، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا۔ اب امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے تعلق سے حیران کن حقائق میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد
آپ کی تدفین کا جو مسئلہ ہے کہ کس نے آپ کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا۔ اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود جو اہل سنت کے محققین نے، علماء اور محدثین نے لکھا، ان باتوں کو کس قبرستان میں لے جا کے دفنایا جائے گا۔ خیر، گفتگو طویل نہ ہو جائے، میں 4 کتابیں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کو قبر رسول کے پاس دفن ہونے سے بی بی عائشہ، حضرت عائشہ مسلمانوں کی اماں صاحبہ نے روکا۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 243۔ دوسری کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، صفحہ نمبر 164۔ تیسری کتاب جو نسخہ میرے پاس ہے تاریخ احمدی کا، اس کا صفحہ نمبر ہے 204، اور جو آپ کو گوگل پر تاریخ احمدی کا حوالہ، تاریخ احمدی کا جو ایڈیشن آپ کو ملے گا، اس کا صفحہ نمبر 227۔ اور چوتھی کتاب ہے تاریخ یعقوبی، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 372۔ تذکرۃ الخواص سے پڑھنے لگا ہوں۔ روایت کیا ہے کہ ابن سعد نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا وقت آخر آیا تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے نانا کے پاس دفن کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ پس امام حسین نے چاہا کہ آپ کو رسول اللہ کے حجرے میں دفن کریں، پس بنی امیہ، مروان اور سعید بن عاص جو کہ حاکم مدینہ تھا اس امر سے مانع ہوئے، انہوں نے روکا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، بنو امیہ سے کہا ابو ہریرہ نے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر موسیٰ کا بیٹا فوت ہو جاتا تو کیا وہ اپنے باپ کے ساتھ دفن نہ ہوتا؟ پھر ابن سعد نے کہا کہ حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھیں، وہ کہنے لگی کہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی دفن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بی بی عائشہ۔ یا آپ کے بڑوں نے لکھا کہ وہ بی بی عائشہ تھیں کہ جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا۔ اور تاریخ احمدی میں تو اس روایت میں غور طلب الفاظ ہیں، توجہ فرمانے والے الفاظ ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ روضہ رسول میرا گھر ہے۔ اس پہ آپ کی تھوڑی توجہ میں خصوصاً چاہتا ہوں۔ کیا کہا حضرت عائشہ نے کہ روضہ رسول تو میرا گھر ہے، میں اجازت نہیں دیتی کہ حسن اس میں دفن ہوں۔ چنانچہ امام حسن کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ تو یہاں پہ میں آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ بی بی عائشہ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ روضہ رسول میرا گھر ہے، جب کہ خود بی بی عائشہ کے ابا کے قول کے مطابق رسول اللہ تو کوئی جائیداد چھوڑ کے ہی نہیں جاتے، رسول اللہ کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی۔ جب رسول کی اولاد کو ورثہ نہیں مل سکتا، رسول کی اولاد کو میراث نہیں مل سکتی، تو بی بی عائشہ تو زوجہ ہیں۔ تو جب اولاد کو حق نہیں مل سکتا، جب اولاد کو جائیداد نہیں مل سکتی، جب اولاد کو ورثہ نہیں ملا، جب اولاد کی باری آئی تو آپ نے یہ حدیث سنا دی کہ رسول اللہ کوئی ورثہ نہیں چھوڑ جاتے، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں آپ کی جائیداد کیسے ہو گئی؟ یہ بے ایمانی اہل بیت کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے سے آج بھی وہی بے ایمانی چل رہی ہے، پہلے بھی وہی بے ایمانی ہو رہی تھی۔ تو یہ چیز آپ نے غور فرمائی کہ کیسے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی آ رہی ہے۔ یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے، یہ کسی کی توہین نہیں ہے، اس میں یہ حقائق ہے۔ حقائق سننے کے بعد اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے تو توہین تو یہ آپ کے بزرگ کر رہے ہیں، آپ کے بزرگوں کی توہین آپ کے بزرگ کر رہے ہیں۔ اور تاریخ یعقوبی میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ بہت سی وضاحت کر دی گئی کہ کس کو کتنی محبت تھی خاندان رسول سے۔ اب آپ دیکھ لیں بی بی عائشہ کا کردار اس وقت کیا تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ مبارک قبر رسول کے پاس پہنچا، تو اب آپ دیکھیں یہ خچر والی بات جو آپ کو ہمیشہ مجلسوں میں سننے کو ملتی ہے، یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ روایت ملاحظہ فرمائیں، حضرت عائشہ سفید خچر پر سوار ہوئیں اور کہنے لگی اپنے گھر میں کسی کو اجازت نہ دوں گی۔ تو قاسم بن محمد بن ابی بکر نے آپ کے پاس آ کر آپ سے کہا اے پھوپھی،
کیا آپ چاہتی ہیں کہ سفید خچر کی جنگ بھی بیان کی جایا کرے؟ پس حضرت عائشہ واپس چلی گئیں۔ ترجمہ کرنے والے نے یہاں پہ حاشیہ لگا کہ وہ اور پھنس گیا۔ انکاری نہیں ہے، اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ خود قبول کرتا ہے۔ اس نے مانا تسلیم کیا کہ واقعی میں بی بی عائشہ نے روکا تھا۔ پھر کہتے ہیں، حاشیے میں وضاحت کر رہے ہیں جناب، کہ جس حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں وہ حضرت عائشہ کا ہے۔ کوئی شخص اس میں آپ کی اجازت کے بغیر دفن نہیں ہو سکتا، اور آپ کی مرضی ہے، جسے چاہے اجازت دیں، جسے چاہے نہ دیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا یہ انکاری نہیں ہے، مان رہے ہیں یہ بھی۔ سوال یہی میں کرنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ جب رسول اللہ کچھ چھوڑ کر ہی نہیں جاتے جائیداد، تو اماں جان کو یہ حجرہ کیسے ملا؟ آپ کا حق اس پہ کیسے آ گیا؟ آپ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ آپ اجازت دیں یا روکیں؟ یہ کس نے آپ کو حق دے دیا؟ جبکہ حق تو اولاد کا ہونا چاہیے تھا۔ تو جو جائیداد رسول اللہ کے شہزادی کو نہ ملی، جو وراثت رسول اللہ کی بچی کو نہ ملی، رسول اللہ کی ایک لوتی وارث کو نہ ملی، وہ ان کی ازواج میں تقسیم ہو گئی۔ تو یہ اہل سنت کتابیں تھی کہ جس سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا رسول اللہ کی شہادت، مولا حسن علیہ السلام کی شہادت۔ اب آپ کی خدمت میں شیعہ کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے تعلق سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ نمبر 342، اور اردو ہے جلد 1 صفحہ نمبر 182۔ دوسری کتاب تفسیر برہان جلد 1 صفحہ نمبر 700، اور تیسری کتاب بہار الانوار جلد 28 صفحہ نمبر 20 اور جلد 31 صفحہ نمبر 641۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عبد الصمد بن بشیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کو موت سے پہلے زہر دیا گیا تھا، اور ان 2 عورتوں نے موت سے پہلے یہ حرکت کی تھی۔ یہ عورتیں کون ہیں یہ آپ خود تلاش کریں گے، میں اس پہ اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب عبد الصمد بن بشیر کہتے ہیں کہ ہم اصحاب نے کہا کہ وہ دونوں اور ان دونوں کے باپ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق تھے۔ یہ 3 کتابیں مکتب اہل بیت سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے تعلق سے پھر میں شیعہ کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد سے نقل فرماتے ہیں کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سے فرمایا کہ میری شہادت بھی زہر سے ہوگی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت زہر سے ہوئی۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں، 4 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شیعہ کتابیں، مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب کی جلد 3 ہے صفحہ نمبر 175۔ دوسری کتاب بہار الانوار جلد 44 صفحہ نمبر 153، جلد 43 صفحہ نمبر 327۔ تیسری کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول جلد 5 صفحہ نمبر 355، اور چوتھی کتاب ہے ریاض الابرار فی مناقب ائمۃ الاطہار جلد 1 صفحہ نمبر 103۔ یہ 4 کتابیں امام حسن علیہ السلام نے خود نے فرمایا کہ میری شہادت بھی ویسے ہی زہر سے ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت زہر سے ہوئی۔ اب امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے تعلق سے جو اہل سنت کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہی شیعہ کتاب سے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کتاب ہے بہار الانوار جلد 10، علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ، 10ویں جلد ہے صفحہ نمبر 393 اور 94۔ علامہ باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ مبارک لے کے مولا حسین علیہ السلام پہنچے قبر رسول کے پاس، تو مروان نے فٹافٹ جا کے انہیں خبر دی۔ تو مروان سے بی بی عائشہ نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ آئیے جلدی چلیے اور انہیں روکیے۔ بی بی عائشہ نے آ کے
امام حسن علیہ السلام کے جسد مبارک کو قبر رسول کے پاس دفن ہونے سے روکا۔ آپ خود خچر پہ سوار ہو کے آئیں اور آپ نے امام حسن علیہ السلام کو دفن ہونے سے روکا۔ مکمل روایت آپ کے سامنے ہے، اگر آپ چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو کچھ اشکال ہو، اب بھی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ ہے بھی یا نہیں، یہ ہوگا نہیں ہوگا، تو خدا آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ ہم نے کسی کو منوانے کا ٹھیکہ نہیں رکھا کہ آپ مان جائیں، آپ کو آپ کی اماں کی قسم، آپ کو آپ کے ماموں کی قسم، آپ کے نانا کی قسم، نہیں، آپ نے ماننا ہے تو مانے، نہ ماننا ہے تو نہ مانے۔ حقائق کتاب کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، نہ کہ ہوائی باتیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔